السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج انتہائی اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ عمران خان صاحب ایک نئی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ تحریکوں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان صاحب نے پوری قوم کو لگا رکھا ہوا ہے، لیکن اب یہ جو تحریک ہے وہ بذات خود عمران خان کے لیے ایک ٹرک کی بتی بن گئی۔ عمران خان صاحب اب اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو یہ جو نئی ٹرک کی بتی ہے تحریک، اس عمران خان صاحب اس کو پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے جو وارنٹ تھے وہ موصول ہو چکے ہوئے ہیں۔ گنڈا پور کی گرفتاری اور اس کے بعد لائن لگ جانی ہے۔ صدر آصف زرداری صاحب کی گرفتاری، وزیر اعظم شہباز شریف کی گرفتاری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری، ان سارے معاملات سے پہلے، کیونکہ معاملہ عدالتوں کا ہے، تو پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو باقیوں کے کام کرتی ہے اپنا کام نہیں کرتی، اس میں ایک ریکارڈ بن گیا ہوا ہے، تاریخ بنا دی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے مقدمات کے حوالے سے 60,000 سے تجاوز کر گئے ہیں پینڈنگ کیسز، اور صرف یہ جو چھٹیاں منانے جا رہے ہیں، یہ کہا تھا نا جج صاحبان نے کہ ہم تو چھٹیاں منانے جا رہے ہیں، تو ان چھٹیوں کے دوران مزید تعداد بڑھی ہے مقدمات کی۔ 16 سے 31 اگست تک زیر التوا مقدمات کی جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق 60,508 تعداد ہو گئی ہے زیر التوا مقدمات کی۔ 60,000 یعنی 60,500 سے کراس کر گیا معاملہ، اور گزشتہ 15 دن میں 861 مقدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ چھٹیاں ہم تو چھٹیاں منا رہے ہیں۔ چھٹیوں کا جو کانسیپٹ تھا پاکستان میں عدالتوں کے اندر، وہ تو بیسیکلی گورا جج ہوتا تھا یہاں پر، یعنی اس خطے میں، یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ تھا، ہند سندھ، یہاں پر جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب گورا یہاں پر قابض ہوتا تھا، کالونیل سسٹم تھا، تو گرمیاں یہاں بہت ہوتی تھیں، ان سے برداشت نہیں ہوتی، چھٹیاں کر کے ٹھنڈے ملک اپنے واپس چلے جاتے تھے گورے، یا سیر سپاٹے کو کبھی کدھر چلے گئے کبھی کدھر چلے گئے۔ لیکن اب ہم نے تو ہر وہ کام جس سے کام نہ ہوتا ہو وہ ہمیں بہت پسند ہے، تو ہماری عدلیہ نے وہ ریت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو جناب چند چھٹیوں پر چلے گئے اور انتہائی اہم مقدمات بھی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ کون سا مقدمہ تھا میں اس پر بھی آتا ہوں۔ تو لہٰذا 15 دن میں 861 مقدمات جو ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں 33,269 سول اور 10,335 فوجداری اپیلیں، جبکہ 28 از خود نوٹسز زیر التوا ہیں، اور یعنی از خود نوٹس وہ بھی زیر التوا ہے، تو ان کو تو نپٹا دیں بھائی، آپ کا اپنا، کیونکہ اس میں مدعی خود ہی ہوتی ہے سپریم کورٹ از خود نوٹسز میں۔ سپریم کورٹ میں 2,064 نظر ثانی کی درخواستیں زیر التوا ہیں، اور جو ہیومن رائٹس سیل میں 134 درخواستیں اور 3,361 جیل پٹیشنز زیر سماعت ہیں۔ یہ جو اپیلیں ہیں نا نظر ثانی کی، ان میں ایک اپیل، ظاہر ایک ہی مقدمہ ہے، اپیلیں زیادہ ہیں، لیکن وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ، انتہائی پولیٹیکل معاملہ۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 12 جولائی کو، اور مخصوص نشستیں دیگر سیٹیں پی ٹی آئی کے حوالے کر کے 8 جج صاحبان نے، اور پھر اس کے بعد جب اپیل گئی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں معاملہ آ گیا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قابل احترام چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ یہ اپیلیں یہ فوری نوعیت کی ہیں، ہمیں فوری سننی چاہیے یہ اپیل مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف۔ تو آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ظاہر ہے جن کا کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنا کوئی 1 مہینے کے بعد، یعنی کوئی 1.25 مہینہ اگر لگا دیں، چیف جسٹس بن جائیں گے پاکستان کے 25 اکتوبر کو۔ تو انہوں نے، اور جسٹس منیب اختر جو ان کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، انہوں نے یہ کہہ کر مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے سے انکار کر دیا کہ ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی بھی اپیل لے کر چلی گئی، الیکشن کمیشن بھی اپیل میں گئی، پھر ایک اسی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹ نے قانون بنایا، اس کے خلاف تحریک انصاف چلی گئی پٹیشن لے کر، ظاہر ہے کیونکہ عدالت تو چھٹی پر تھی، تو جب عدالت چھٹی پر تھی تو پھر وہ بھی اپیل بھی پینڈنگ ہے، وہ بھی ابھی نہیں سنی جا رہی۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے عدالتوں کا، جج صاحبان کا، وہ مزاج اتنا بڑا بیک لاگ کریٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا سسٹم، بھائی آئینی عدالت بنائیں، جان چھڑائیں ان مقدمات سے، آئینی عدالت کو دے دیں۔
سپریم کورٹ چاروں صوبوں کو دے دے کہ جی آپ اپنی اپنی سپریم کورٹ ہر صوبے میں ہو اور آئینی عدالت ہو، صوبوں کے مقدمات صوبوں میں رہیں، وہاں ہائی کورٹ کے فیصلے سے جب اپیل، ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہو اس کے خلاف اپیل، مطلب سندھ کے سپریم کورٹ کی اپیل وہیں کراچی میں سنی جائے، پنجاب کی سپریم کورٹ کی اپیل، ہائی کورٹ کے فیصلوں کی اپیل جو ہے وہ پنجاب کی سپریم کورٹ میں لاہور میں سنی جائے۔ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں، اور لوگ اسلام آباد میں رہنا، پہنچنا تو دور کی بات، رہنا وہی بڑا عذاب ہے، اتنا مہنگا رہنا اسلام آباد میں، اور پھر وکیلوں کی فیسیں، تو لوگ تو دوڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود 60,508 زیر التوا مقدمات ہیں، ریکارڈ ہے جی، تالیاں بجانی چاہیے ہمیں اپنی عدلیہ کے لیے، جن کو سیاسی مقدمات سے فرصت نہیں ہے، پولیٹیکل اپروچ سے جن کو فرصت نہیں ہے۔ خیر، اچھا جی، اب علی بن گنڈا پور صاحب کا معاملہ، میں عمران خان صاحب کی ٹرک کی بتی پر آتا ہوں۔ جو گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے، کل ان کے خلاف ایڈیشنل سیشن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جج صاحبہ نے ایک ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کیا تھا۔ معاملہ 2016 کا ہے، شراب اور اسلحے کا۔ وہ جب علی بن گنڈا پور صاحب لاک ڈاؤن اسلام آباد کے دوران جا رہے تھے بنی گالہ، تو ان کو راستے میں روکا گیا، گاڑی سے شراب پکڑی گئی، تو گنڈا پور صاحب گاڑی سے دوڑ کر، اور بعد میں کہا کہ شہد تھی۔ دوبارہ وہ مقدمہ ہے، اب اس میں وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اب عدالت نے ان کا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا۔ وہ اریسٹ وارنٹ 12 کو پولیس اسٹیشن کو موصول ہو گیا ہے، تو کیا پولیس وہاں کی جائے گی کے پی کے میں علی بن گنڈا پور کو گرفتار کرنے؟ اگر گنڈا پور کی گرفتاری ہوتی ہے، یا پولیس ایکشن لیتی ہے گنڈا پور کی گرفتاری کے لیے، یا پھر کوئی وکیل آ کر علی بن گنڈا پور کے پیش ہوتے ہیں، یا گنڈا پور صاحب خود عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، تو گرفتاری کا معاملہ ٹل جائے گا۔ لیکن گنڈا پور صاحب شاید یہ ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں کہ جی میرے لیے جو ہے اسلام آباد سے یا پنجاب سے پولیس آئے مجھے گرفتار کرنے، تو پھر انہوں نے دھمکی تو دے رکھی ہوئی تھی کہ چل میں دیکھتا ہوں مجھے کون، کیونکہ پہلے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے، میں دیکھتا ہوں میں بھی پھر یہاں سے مریم نواز کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور صدر زرداری کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کروا کے ان کو میں گرفتار کرواؤں گا کے پی کے کی پولیس سے۔ تو صورتحال پتہ نہیں اس طرف جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی کے معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ 190 ملین پاؤنڈ اس میں بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست تھی۔ کل اس میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے بھی اپنے دلائل دیے، اور بشریٰ بی بی کے وکلاء نے بھی۔ تو عدالت جو ہے، جج جو ہے، انہوں نے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کر لیا محفوظ، اور وہ فیصلہ آج ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ آج سنایا جائے گا۔ نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں، آج ان پر جرا ہوگی، میاں عمر ندیم صاحب، تو ان پر جرا ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کا معاملہ اس کے بعد نپٹایا جائے گا، لیکن جو بشریٰ بی بی کا معاملہ ہے وہ آج ختم ہو جائے گا، یا ان کو سزا ہو جائے گی یا وہ بری کر دی جائے گی، درخواست بریت کی، یا پھر یہ کہ عمران خان کے ساتھ ان کو سزا سنائی جائے گی، یا تو بریت کی درخواست ان کی مسترد ہوگی، تو مقدمہ ان کے اوپر اس طرح چلتا رہے گا۔ لیکن جو معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو اس وقت جو باخبر لوگ تھے جو اس مقدمے کو بڑا باریکی بینی سے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ایک ایک فائل دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے عدالتی کارروائی دیکھی ہوئی تھی، ان کا خیال ہے کہ جی عمران خان، بشریٰ بی بی یہ تو نہیں بچتے رہے، مفرور ملزمان شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ملک ریاض، وہ بھی گوٹے گوٹے ملوث ہیں، اور ان کی بھی کوئی بچت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہ یہ بتا رہے تھے جو باخبر لوگ، کہ مسئلہ یہ ہے کہ جج ڈرے ہوئے ہیں، جج سہمے ہوئے ہیں، ججوں کے اوپر تحریک انصاف کا پریشر بہت ہے، ججوں کے اوپر مطلب یہ کہ ان کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو لوگ جو باقی دیگر جو بچے ہیں، یا پھر وہ جو عمران خان کی محبت میں مبتلا جو ٹیچرز ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی تمہارے باپ کے پاس کیس ہے، اگر یہ ایسا ہو تو پھر ایسی کی تیسی۔ تو اس طرح وہ ججوں تک ایک خطرناک قسم کے مافیا طرز کا پیغام پہنچتا ہے، جس کو آپ کبھی کسی ایک اس طرح ثابت کر کے ان لوگوں کو سزا بھی نہیں دلوا سکتے، اور آپ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیتے۔ لہٰذا مقدمہ بڑا سیدھا ہے۔ پیسے تھے ملک ریاض نے پاکستان سے لوٹے، برطانیہ میں پیسے ان کے پکڑے گئے، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی ریاست کو کہا کہ پیسے آپ کے ہیں، آپ لے جائیں، لٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں لٹیگیشن کریں، ورنہ ہمارے ساتھ ایک خاموش ڈیل کر کے پیسے لے جائیں۔ شہزاد اکبر کو عمران خان نے بھیجا کہ جا کے ملک ریاض سے ڈیل مار، شہزاد اکبر ڈیل مارنے گیا، عمران خان نے، بشریٰ بی بی نے، فرح گوگی نے مل کر زمینیں لی ملک ریاض سے، اور ملک ریاض کا وہ پیسہ جو پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جانا تھا، وہ ملک ریاض کے کراچی کے بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے، اور کابینہ سے ایک اندھا فیصلہ کروایا گیا، یعنی وہ لفافہ جو کابینہ کو نہیں دکھایا گیا، بند لفافہ، اس کی منظوری دلوائی گئی۔
اور پھر عمران خان کا اعتراف کہ جی میں نے تو ٹرسٹ کے لیے زمین لی ہے. بھئی آپ وزیر اعظم کے طور پر ٹرسٹ کے لیے کسی مجرم سے یا کسی ملزم سے زمین نہیں لے سکتے تھے, کسی سے بھی نہیں لے سکتے تھے. ایک بندے کے پیسے پکڑے جاتے ہیں, اس کو پیسے آپ واپس کرتے ہیں اور اس سے 558 کنال زمین ایک لیتے ہیں, 458 کنال زمین ایک لیتے ہیں, اس پر یونیورسٹی بنواتے ہیں, اور کل کہہ رہے تھے کہ جی وہ یونیورسٹی بند ہو گئی تو بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. بھائی مطلب عجیب ڈرامے ہیں. تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, بریت ہوتی ہے بشریٰ بی بی کی یا مقدمہ آگے چلتا ہے, بریت کی درخواست ہے بنیادی طور پر پتہ چل جائے گا. لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اندر ناراضگی ہے. وہ بھی اب عدالتی کارروائیوں پر جانے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ آج کل وہ عمران خان کے ساتھ 2-3 سماعتوں کے دوران وہ بشریٰ بی بی کا سلوک کوئی اچھا نظر نہیں آیا. خاص طور پر مشال یوسفزئی والا معاملہ, وہ ایک الگ معاملہ ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان جو ہے وہ اس کا ناراضگی کی یا ان کے درمیان ٹینشن کی ایک وجہ بنا ہوا ہے معاملہ. تو خیر آج پتہ چل جائے گا, یہ بڑا فیصلہ. اس میں اگر بشریٰ بی بی کی بریت نہیں ہوتی اور بعد میں دونوں کو سزا ہوتی ہے تو بشریٰ بی بی شاید عمران خان کے ساتھ اس طرح پھر نہ رہ پائیں, کیونکہ وہ کئی بار کہہ چکی ہیں کہ جی میں تو کسی اور مقصد کے لیے آئی تھی, میں کوئی یہ نیب کی پیشیاں بھگتنے اور جیل میں جانے کے لیے تو نہیں آئی تھی. آپ نے تو اپنے لیے اچھا خاصا ایک جیل میں محل بنوا لیا, میں ایک عام سے کمرے میں رہتی ہوں جہاں چھت سے چوہے ٹپکتے ہیں, مطلب جہاں پر کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوتے. اس طرح کی باتیں بشریٰ بی بی نے کئی بار عمران خان صاحب کے ساتھ کی ہے. ایک تو یہ معاملہ. اب دوسرا, خان صاحب جو کہ پہلے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے تھے, اب پوری کی پوری پی ٹی آئی نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. عمران خان ابھی 5 اگست 2023 کو گرفتار نہیں ہوئے تھے, ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا. تو خان صاحب مسلسل, یعنی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جب, تو اس وقت اور اس سے اپنی حکومت جانے کے بعد مسلسل وہ کہتے تھے کہ جی میں عدلیہ کے لیے تحریک چلا رہا ہوں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا. اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد تو پی ٹی آئی کے لوگ تو سارے روپوش ہو گئے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اگر مجھے سپورٹ ملے گی تو وکیلوں سے ملے گی. اور اس اسٹریٹجی میں وہ کامیاب بھی ہوئے. بہت حد تک وکیلوں نے پی ٹی آئی کو ذرا الیکشن تک گھسیٹ کر لے کر آ گئے. اس کے بعد تو سیاسی فیصلہ تھا, پی ٹی آئی نے کرنا تھا, عمران خان نے کرنا تھا, وہ نہیں کر سکے کہ کس طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن وکیلوں کے اوپر انحصار تھا, اور پھر وکیلوں کو رام کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا کہ یہ حکومت عدلیہ کے خلاف ہو گئی ہے, حکومت نے عدلیہ کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے, ججوں کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں, لہٰذا ہم عدلیہ بچاؤ تحریک چلائیں گے. ایک بار نہیں 20 بار عمران خان نے کال دی, کوئی وکیل نہیں نکلے سوائے سپریم کورٹ کے سامنے کوئی 20-25 وکلا, اور پھر سردار لطیف کھوسا وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف شفٹ ہوئے نا. تو اس طرح, اور اعتراض حسن بھی 1-2 جگہ پر نظر آئے تھے, نہیں تحریک چلی. اب کل خان صاحب جو ہیں عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی یہ حکومت جو عدلیہ کو تباہ کرنا چاہ رہی ہے, عدلیہ واحد ادارہ ہے, لہٰذا ہم جو ہے اگر حکومت نے عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم عدلیہ کے لیے تحریک چلائیں گے. عمران خان صاحب آپ سے کوئی تحریک نہیں چل رہی. آپ نے صرف اس چکر میں کہ کوئی بڑا لیڈر نہ بن جائے پی ٹی آئی میں, آپ نے کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں دیا. آپ جو تھوڑا بہت قداور لیڈر بن رہا تھا, آپ نے اس کی ٹانگیں کاٹی, اس کی ٹرولنگ کروائی, اس کے خلاف گالیاں دلوائیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا شیر افضل مروت وہ تنگ آ گیا, وہ کہتے ہیں بدنسل لوگ ہیں یہ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ٹرولز. تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو کسی کو لیڈر عمران خان نے بننے نہیں دیا. جب کوئی لیڈر نہ ہو, جب فیصلہ کسی ایک جگہ نہ ہو, اور جب عمران خان خود ہی اپنی ٹیم کو لڑاتے رہے, تو تحریک تو اٹھنا کجا. پی ٹی آئی نام کو نہیں رہی, بطور جماعت پاپولر ووٹ ضرور ہے, لیکن اس کو کیسے آپ نے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے اس ووٹ کو, کسی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذریعے, تنظیم کے ذریعے, وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ اپنی کھال بچائیں بھائی صاحب. وکلا اپنا ججز کی پرواہ آپ چھوڑ دیں. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کو. حکومت نہیں وہ جو ٹارگٹ انہوں نے بنایا تھا اچیو کر پائی, وہ آپ کی وجہ سے نہیں, وہ کوئی اور وجہ تھی. اس پر میں کسی اور ٹائم بات کر لوں گا کہ منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو عمران خان صاحب جو سوچتے ہیں وہی کریں گے یا کچھ اور کریں گے. لیکن خان صاحب آپ کوئی تحریک نہیں چلا پائیں گے. آپ ادھر ادھر کی چھوڑیں, آپ کوئی 15 منٹ نکال کر اپنی کھولی میں بیٹھ کر یا اس کمرے میں بیٹھ کر, جو جس کو آپ بقول آپ کے اوون ہے, وہاں بیٹھ کر سوچیں کہ آپ سیاست کو سیاسی انداز سے کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, اور آپ ابھی تک اتنی بڑی عوامی سپورٹ کے باوجود ناکام کیوں ہیں, یہ آپ ضرور سوچیں. اور پھر یہ
کہ اپنے لوگوں کو لڑا کر بنیادی طور پر آپ اپنی قبر آپ خود کھود رہے ہیں. اگر اس میں دفن ہونے سے بچنا ہے تو کم از کم ان نکات پر آپ کو ضرور سوچنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.